الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ قُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج دسمبر کی 18 تاریخ ہے اور قرآن فہمی کے جو قرآنی اصول ہم نے شروع کیے ہیں ان کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم نے بنیادی 3 اصول دیکھے تھے۔ اصول اول یہ تھا کہ قرآن پورے کا پورا محل تدبر ہے، پورے کا پورا قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن جو ہے یہ تدبر کا موضوع ہے، اس پہ تدبر کیا جانا چاہیے اور تدبر کے ساتھ مراحل ہیں۔ اور یہ جو تدبر فی القرآن ہے جس کی حیثیت وجود کسی ہے، تو اس تدبر کا پھر ایک اگلا مرحلہ ہے یا دوسرا اصول ہے، اور وہ یہ کہ قرآن میں کہیں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے، تخالف نہیں ہے کہ ایک مقام پر کوئی بات ہو، دوسرے مقام پر کوئی اور بات ہو، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی نگیشن کریں، ایک دوسرے کو رد کریں، ایک دوسرے کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دیں کہ جن میں آپس میں ملاپ نہ ہو سکتا ہو۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 سے ہم نے لیا تھا۔ پھر اس کے مختلف یعنی پہلو جو تھے وہ مختلف درسوں میں ہمارے سامنے آئے۔ اس کے بعد ایک تیسرا اصول تھا اس مرحلے کا، اور وہ یہ کہ جو چیزیں قرآن میں اصطلاح کے طور پر آئی ہیں، جسے آج ہم ٹرمنالوجی کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں قرآن میں اصطلاح کے طور پر آئی ہیں ان مصطلحات کو کتاب اللہ نے خود ڈیفائن کر دی ہے، اور وہ جو چیزیں متعین کر دی گئی ہیں ان کی حیثیت دوامی ہے، اور جن چیزوں کو کتاب اللہ نے متعین نہیں کیا ان کو زمان و مکان پر اگر چھوڑا گیا ہے تو اس میں اجتہاد کا شورا کا عمل تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ لیکن یہ جو شورا کا یا اجتہاد کا تعین ہے یہ افراد نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے خلافت علی منہاج الرسالہ یعنی سینٹرل اتھارٹی، مرکز ملت جسے آج کہہ لیں، جو اس کے توسط سے ہوگا۔ اور اس کے بعد اب آج سے جو ہم درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں یہ اس حوالے سے دوسرا مرحلہ ہے کہ ان دروس میں ہم انبیاء علیہ السلام کی جو سیرتیں ہیں اور ان سیرتوں کو کتاب اللہ میں جس طرح بیان کیا گیا ہے تو ان سیرتوں کا مقصود کیا ہے، وہ سیرتیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ کیا سیرتیں جو انبیاء علیہ السلام کی قرآن پاک میں بیان ہوئی یہ مجرد کوئی قصے ہیں، کہانیاں ہیں کہ جن کا تمام تر تعلق ماضی کے حوالے سے ہے اور حال اور مستقبل کے حوالے سے ان میں کوئی رہنمائی نہیں ہے؟ یہ جو موقف ہے انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے بارے میں
کہ یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ماضی سے ان کا تعلق ہے، یہ کافرانہ تصور ہے۔ کافروں کا یہ تصور تھا کہ کہ یہ جو کچھ حضور علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، سنایا، اساطیر الاولین، اساطیر اسطورہ جسے انگریزی میں سٹوری کہتے ہیں، سٹوریز، کہ یہ تو سٹوریز ہیں، کہانیاں ہیں اولین کے، یعنی جو اقوام گزر چکی، جو افراد گزر چکے، یہ تو گزرے ہوئے افراد کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جن میں وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ان کا کوئی حال پر امپیکٹ نہیں ہو سکتا، حال کو مولڈ کرنے میں، تبدیل کرنے میں، حال کو تبدیل کرنے میں یا حال کے حوالے سے ان سے رہنمائی لینا یہ ممکن نہیں، ان واقعات کا یہ مقصود نہیں ہے، بس یہ تو کہانیاں ہیں۔ اور یہ جو کافرانہ نقطہ نظر تھا، بدقسمتی یا من سوء الحظ، یہ جو ہے، یہی تصور جو ہے یہ آج ہمارا بن چکا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے تمام واقعات کو ہم بھی ایک قصے کے طور پر، کہانی کے طور پر لے رہے ہیں، ایک ایسا قصہ اور کہانی کہ جس کے اندر ہمارے لیے کوئی ہدایت یا رہنمائی جو ہے وہ نہیں ہے۔ نہ صرف ہدایت و رہنمائی نہیں ہے، بلکہ مزید برآں یہ کہ ان کے اندر اسرائیلی روایات شان نزول کے نام پر اس حد تک یعنی ان کو داخل کر دیا گیا ہے، قدم قدم پر اسرائیلی روایات بطور شان نزول، کہ جس کے نتیجے میں کتاب اللہ کی جو ابدیت ہے، کتاب اللہ کا فار ایور جو گائیڈ ہونا ہے، وہی محل نظر ہو گیا، وہ اپنے مقام پر قائم نہیں رہا۔ حالانکہ شان نزول کو بڑے زور شور سے جو ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں، انہی میں ایک بزرگ ہے حضرت شاہ ولی اللہ، تو ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ جواہر القرآن میں علامہ بیان کرتے ہیں کہ انا اضر الاشیاء فی فہم القرآن شان النزول، کہ قرآن فہمی میں بہت بڑی جو رکاوٹ ہے یا نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شان نزول، کہ شان نزول قرآن حکیم کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، سنگ گراں ہے، پہاڑ کی طرح جو راستہ روکے ہوئے ہے فہم قرآن کا، وہ شان نزول کا تصور ہے۔ اور شاہ ولی اللہ نے الفوز القبیر فی اصول التفسیر، جو عربی ہے ہمارے پاس نسخہ، اس کے صفحہ 17 سے 22 تک 5 صفحات میں شان نزول کے جو مضر اثرات ہیں قرآنی موومنٹ پر، قرآنی طلباء پر، قرآن فہمی کے حوالے سے جو ان کے منفی اثرات ہیں، ان کا یعنی تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا۔ پھر بتایا کہ شان نزول کا متقدمین کے ہاں کیا مفہوم تھا، متاخرین جو ہیں وہ اس کو کس حوالے سے لیتے ہیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ شان نزول کے حوالے سے اسرائیلی روایات لا کر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اس حد تک داغدار کر دی ہے کہ جن کے اس یعنی داغدار ہونے کے نتیجے میں ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا تو ایک طرف رہا، بلکہ انبیاء کے بارے میں انسان بڑے خطرناک قسم کے اعتراضات کا، شکوک کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ سورہ الاعراف جو 7ویں سورہ ہے، اس کی آیت 190 کا مطالعہ کریں، اور موضح القرآن جو ہماری تقریباً اردو کی تمام تفاسیر کی ماں ہے، جتنے بھی ہمارے ہاں تراجم ہوئے ہیں رفقائے محترم قرآن پاک کے، وہ الگ بحث ہے کہ وہ واقعی قرآن یا ان کے پیچھے کسی اور چیز نے بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔ تو اردو تراجم کی جو بنیاد ہے وہ شاہ ولی اللہ کا فتح الرحمان ہے،
اور فتح الرحمان کو پھر ان کے بیٹوں نے شاہ عبد القادر انہوں نے اس کا یعنی با محاورہ ترجمہ کیا، اور شاہ رفیع الدین نے تحت اللفظ، اور شاہ عبد القادر نے حواشی بھی لکھے تاکہ قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو وہ جو قرآن فہمی کے حوالے سے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حواشی لکھے گئے ہیں ان کا نام ہے موضح القرآن۔ اور وہ کس طرح کی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ایک مثال سے غور فرمائیں جو میں نے ابھی مثال دی ہے، سورہ الاعراف آیت 190، جس میں فرمایا کہ اے نوع انسانی، تمہارا خالق وہی ہے جس نے تمہیں ایک سیل سے پیدا کیا، یا ایک حقیقت واحدہ سے پیدا کیا، یا تمہیں ایک سب کی ایک ہی تمہاری جو ہے وہ نیچر بنائی، سب کے اندر یکساں قسم کی جبلتیں رکھی، یکساں قسم کا مزاج، استاد طبع، نفس واحدہ۔ اب اس کے حاشیے پر حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت حوا کو جب پہلی دفعہ وہ بچہ وغیرہ کا عمل ہونے لگا تو شیطان آ گیا، اور شیطان نے آ کر کہا کہ تیرے پیٹ میں تو ایک بہت بڑی بلا ہے۔ تو مائی صاحبہ نے کہا پھر کیا کریں؟ کہتے ہاں تم میرے نام کی دعا مانگو، یہ بلا تمہاری ٹل جائے گی۔ تو اس کے کچھ دن بعد بچہ پیدا ہوا، تو پھر وہ شیطان بزرگ شکل میں آ گیا، اور اس نے کہا دیکھو اب یہ بیٹا تمہارے ہاں اس لیے ہو گیا کہ تم نے میرے حق میں لیے دعا مانگی تھی میرے حضور میں، تو اب وہ تمہاری بلا ٹل گئی ہے، اب ہم نے یہ بیٹا دے دیا ہے۔ تو پوچھا اچھا تو ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ اس کا نام تم عبد الحارث رکھ۔ اور حارث جو ہے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نام تھا شیطان کا۔ تو عبد الحارث جب انہوں نے نام رکھ دیا تو اس کا معنی ہوا عبد الشیطان، شیطان کا بندہ، شیطان کا بندہ۔ تو یہ نام رکھ دیا مائی صاحبہ نے، لیکن نام رکھنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو تم اس کا نام عبد الحارث۔ تو حضرت شاہ صاحب نے حاشیے پر لکھا ہے کہ اس قصے سے جس کو وہ اوپر ذکر کر رہے ہیں، نبیوں سے شرک ثابت ہوتا ہے، نبیوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر نبی رفقا محترم شرک کرنے لگیں گے تو عام امت کہاں جائے گی؟ اور جب نبی شرک کرے گا تو قرآن کا فیصلہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو جنت اس کے لیے حرام ہے۔ تو یعنی اول نبی آدم، اسی کے بارے میں ہم نے کہہ دیا کہ اس سے شرک سرزد ہو گیا، یا کہا کہ یہ اس طرح ہو گیا کہ جس طرح آدم سے لے کر تا قیام قیامت اولاد آدم نے جتنے گناہ کرنے تھے، جتنا کفر کرنا تھا، شرک کرنا تھا، غداری کرنی تھی، خیانت کرنی تھی، وہ ساری کی ساری پہلے آدم سے کروا دی گئی۔ اور مثال دی کہ جس طرح آئینے میں انسان اپنی صورت دیکھتا ہے تو آدم اپنی اولاد کے لیے آئینے کی مثال ٹھہرے، اور جو کچھ اولاد آدم سے سرزد ہونا تھا وہ سارے کا سارا آدم علیہ السلام کی صورت میں آئینے میں ظاہر ہو گیا۔ اور یا پھر لکھتے ہیں کہ یا یہ قصہ غلط ہے، یعنی یا قصہ غلط ہے، یا آدم مثل آئینہ کے ہے، اور یا یہ کہ آدم سے صریح طور پر شرک ہو گیا۔ تو اب جب اس طرح کے واقعات ایک بڑے معتبر مقدس ایک طالب علم کے سامنے آئیں گے تو وہ کیسے اس جال سے نکلے گا، اور وہ یہ پڑھ کر کیا ہدایت و رہنمائی حاصل کرے گا؟ مثالیں تو اور بھی دی جا سکتی ہیں، بتانا میں نے صرف یہ تھا کہ اب یہ جو واقعہ علامہ صاحب نے لکھا ہے تو دیکھنا یہ درکار ہے کیا سیاق و سباق میں کہیں آدم کا ذکر ہے، آدم صفی اللہ کا کہیں ماقبل میں مابعد میں ذکر ہے؟ سیاق و سباق کیا ہے اس واقعے کا، اور اس واقعے کو بتا کر ہمیں سبق کیا دینا مطلوب ہے، ہمارے لیے کیا ہدایت و رہنمائی ہے؟ تو اس حوالے سے آج ہم یہ جو سلسلہ درس شروع کر رہے ہیں
ان میں انبیاء علیہم کے واقعات جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں، اور ان واقعات سے ہمارے لیے جو ہدایت و رہنمائی کا سامان ہے، ہدایت و رہنمائی کے لیے جو سنگ ہائے میل ہیں، مائل سٹونز ہیں، ان کو ہم کتاب اللہ کی آیات بینات کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سمجھنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ جو قرآن تغیر، تبدیلی اور انقلاب چاہتا ہے انسانی ذات میں، انسانی معاشرے میں اور بین الاقوامی سطح پر، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو واقف کر سکیں۔ تو اس حوالے سے ہم آج کے درس کا آغاز سورہ ہود جو ہے 11ویں سورہ، اس کی آیت 120 سے کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، وَكُلًّا، اور وہ سب کے سب، کلن سب کے سب، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، وَكُلًّا، اور سب کے سب، یعنی بغیر کسی استثناء کے، یعنی جتنے بھی واقعات اللہ بیان فرمائیں گے یا فرما چکے ہیں ان سب کے اوپر یہ کلن کا لفظ حاوی ہے، سب کے سب۔ وہ جو ہم بیان کریں آپ کے سامنے یا بیان کریں گے، من انباء الرسل، سابق رسولوں کے انباء میں سے۔ انباء جو ہے رفقائے محترم، یہ نبا کی جمع ہے، نابعن، نابعن، اس کی جمع ہے انباء۔ یہاں قرآن حکیم انباء کہہ رہا ہے، اخبار نہیں کہہ رہا۔ اخبار کا لفظ بھی یہاں پر آ سکتا تھا، لیکن اخبار کی بجائے انباء کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ خبر جو ہے، یہ جسے عرف عام میں ہم نیوز کہتے ہیں، نیوز، رپورٹنگ، اطلاع، اور اگر کوئی ایسی خبر ہو کہ جسے ہم وہ خبر پہنچائیں، اس خبر میں اس کے لیے نفع ہو، کسی نفع کا حصول ہو یا کسی نقصان سے بچنے کی تدبیر بتائی جائے، ایسی خبر کو عربوں کے ہاں نبا کہتے ہیں۔ یعنی عربی زبان کی جو جامعیت ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک ہی حقیقت کے جو مختلف شیڈز ہوتے ہیں، ان شیڈز کو ادا کرنے کے لیے الفاظ الگ الگ ہیں، اور الگ الگ شیڈز جو الفاظ کے اندر ہیں یا مظاہر فطرت کے اندر ہیں، ان کو ظاہر کرنے کا جتنا ملکہ یا وسعت عربی زبان میں ہے، اس کی مثال السنہ عالم میں یعنی کامیاب ہے یا نایاب ہے۔ تو انباء کا لفظ یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ بھی ہم بیان کریں گے، مثبت یا منفی، ان میں اہل ایمان کے لیے بشارت یا انذار ہے۔ بشارت ہے مثبت حوالے سے، یعنی فوز و فلاح کے حصول کے حوالے سے، اور انذار ہے نیگیٹو سینس میں کہ وہ کون کون سے عوامل اور اسباب ہیں کہ جن کے ارتکاب سے وہ کامیابیاں اول تو حاصل نہیں ہوں گی، اور اگر حاصل ہو گئی تو وہ واپس لے لی جائیں گی، چھن جائیں گی۔ تو یہ انباء کا لفظ ہی اپنی ذات میں یہ معنویت رکھتا ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے گا اس میں جن کو بیان کیا جائے گا، جن کے لیے وہ واقعات بیان کیے جائے، ان میں کیا ہے، ان کے لیے نفع ہے، ان کو مثبت طور پر منافع سے ہمکنار کرنا ہے اور منفی طور پر انہیں نقصانات سے بچانا ہے۔ اور اسی ضمن میں آگے ایک اور انباء ہی کا لفظ جو نبا جسے ہم کہتے ہیں، جس کا معنی خبر کر دیا، اور اسی سے بعضوں نے کہا کہ یہیں سے نبی نکلا، اور نبی کا معنی کر دیا خبر لانے والا۔ حالانکہ نبی جو ہے یہ نابا سے حمزہ والے سے نہیں ہے، نبیون تو یا کے ساتھ ہے، اسی لیے حضور فرماتے ہیں انا النبی بدون الحمزہ، کہ میں نبی ہوں حمزہ کے بغیر۔
یعنی وہ جو نابعا، جس کا یہ معنی تھا خبر دینا یا خبر لانا، فرمایا کہ یہ لفظ جو نبی کا لفظ ہے یہ مشتق کس سے ہے؟ نابعا والے سے نہیں ہے، جس کا معنی پھر پیشین گوئیاں کرنا ہو گیا، اور پھر پیشین گوئیوں کرنے کے حوالے سے ہر پیشین گوئی کرنے والے نے اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو فرماتے ہیں حضور کہ انا النبی، میں نبی ہوں بدون الحمزہ، حمزہ کے بغیر۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ نابعا سے نبی ماخوذ نہیں ہے، مشتق نہیں ہے، بلکہ نبی کا لفظ ماخوذ ہے نابعوا، نبا یمبو نبوتن، نبا یم، اس کا معنی ہوتا ہے مقام بلند پر فائز ہونا، مقام بلند پر چڑھنا۔ اور یہ جو مقام بلند پر چڑھنا ہے، فائز ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، یہی دراصل نبوت ہے۔ یعنی اپنے وقت کی جو علمی سطح ہوتی ہے، جو اخلاقی سطح ہوتی ہے، ہر حوالے سے یعنی نبی جو ہے وہ اپنے وقت کی سب سے بلند ترین چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ اس مقام بلند پر پہنچتا ہے جس کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ قضاء و قدر میں پہلے سے فرما چکے ہوتے ہیں، تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے وحی کا نزول جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ تو نبی حمزہ والے حمزہ نابا سے نہیں ہے، بلکہ مقام بلند ہونے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہم نبی برزخ ہے۔ تو یہ ایک نیا موضوع ہوگا۔ تو میری بلاد یہ تھی کہ انباء ما سبق، انبیاء سابقین کے جو واقعات ہیں ان کو کتاب اللہ نے کیا کہا؟ انباء کہا۔ اور انباء کیوں کہا؟ کہ اس میں ہمارے لیے نفع ہے ان پر تدبر کر کے ان کو اختیار کرنے میں، اور جن چیزوں سے ان یعنی روکنے کا اشارہ ہے ان سے رکنے میں ہمارے لیے نفع ہے۔ اور اس کے بیان فرمایا کہ یہ سب کے سب جو انبیاء ما سبق ہیں انبیاء کے، کیوں ہیں؟ لے نثبت به فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اس میں دو چیزیں فرمائیں۔ نبی کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں تثبیت فؤاد ہے، آپ کے دل اور دماغ کو اپنے موقف پر، آئیڈیالوجی پر، یا جس مقام بلند پر آپ فائز کیے گئے ہیں اس پہ اور زیادہ ٹھہراؤ، ثبات، استحکام عطا کرنا ان واقعات کا مقصد ہے۔ کہ اس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حق کس طرح غالب ہوتا ہے اور باطل کس طرح ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ یعنی حق اور باطل کی کشمکش جو مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے تو وہ برپا ہوئی، تو وہ حق کس طرح غالب آیا اور باطل کس طرح مغلوب اور نابود ہوا، ان واقعات میں گویا کشمکش حق و باطل کا بیان ہے، اور اس امر کی ڈیمانسٹریشن ہے کہ حق اس طرح غالب آئے گا اور باطل اس طرح نابود ہوگا۔ اور یہ تبھی انباء بنے گا کہ جب دور حاضر میں بھی حق غالب آنا ہو اور باطل نے مغلوب ہونا ہو۔ یعنی پہلی چیز فرمائی کہ آپ کے دل اور دماغ کو ان واقعات سے ثبات و استحکام عطا ہوگا، اور اس کی عملی شکل یہ ہوگی کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حق جو ہے وہ کس طرح غالب آتا ہے اور باطل کس طرح ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ تو حق کا مشاہداتی غلبہ اور باطل کی مشاہداتی حوالے سے مغلوبیت، یہ ان واقعات میں ڈیمانسٹریشن کے طور پر، مشاہدے کے طور پر، ایک جس طرح پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، سائنسی اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کروائی جاتی ہے کہ یہ تھیوری ہے اور اس تھیوری کو اس طرح ان پریکٹس لاؤ، اور اس تھیوری کی ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ اس طرح ہوگی۔ کہ وہ جو تھیوریز ہیں ان کی جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے، جسے دو لفظوں میں ہم کہتے ہیں حق اور باطل کی کشمکش، حق کا غلبہ اور باطل کی مغلوبیت، تمام واقعات سے یہ بات نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گی کہ حق ہر دور میں غالب رہا اور باطل جو ہے وہ نابود اور معدوم ہوا۔
یہ دو چیزیں تو علیہ وسلم کے حوالے سے ہوئی، اور اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ بھئی یہ تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی نا بات، ما نثبت بہ فؤادک دک آپ کے لیے، تو حضور علیہ السلام تو نبی تھے، رسول تھے، ہم تو نبی اور رسول نہیں ہیں، ہمارے لیے ان واقعات میں کیا رہنمائی ہے؟ ان انبیاء ما سبق کے واقعات میں ہمارے لیے کیا گائیڈنس ہے؟ ہمارے لیے کیا لیسنس ہے؟ ہمارے لیے کیا، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو نبی تھے، ان کا تعلق ہوگا، ہم تو نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، تو ان واقعات کے اندر ہمارا کیا ذکر ہوگا؟ ہمیں کیوں سنانا مقصود ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا لیسنس ہیں؟ ہمارا کیا ان واقعات سے تعلق ہے؟ اس کے لیے پہلی بات تو یہ رفقا محترم کہ سورہ الانبیاء کی آیت 10 جو ہے 21/10، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پہلا اصول یہ بیان فرمایا کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، یہ قرآن کتاب ہماری ہے، قرآن نازل کرنے والے، لکھوانے والے، بھیجنے والے ہم ہیں، لیکن اس قرآن میں ذکر اذکار کن کا ہے؟ فی ہے ذکرکم، اس قرآن میں جو کچھ مذکور ہے، جو ذکر اذکار ہے، وہ تمہارا ہے۔ جس کو علامہ نے کہا کہ جبریل بھی تیرے، مصطفیٰ بھی تیرے، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اس حرف شیریں میں یعنی کتاب اللہ میں جو ترجمانی ہے وہ کس کی ہے؟ فرمایا وہ حرف شیریں تمہارا ترجمان ہے، تمہارے مقاصد کی ترجمانی ہے، تمہارے فوز و فلاح کی ضمانت ہے، اور تمہیں ناکامی اور نامرادیوں سے بچانا مقصود ہے قرآن، اور مقصود قرآن تم ہو۔ یہ ہے ذکرکم، اس میں جو ذکر ہے، ذکر اذکار ہے، جو چیزیں مذکور ہیں، یا ذکر و معنی شرف و مجد، کہ جس کے شرف و مجد کی ضمانت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، وہ تم ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ افلا تعقلون، اے مسلمانوں، کتنی بڑی غفلت ہے کہ قرآن ہمارا، ذکر تمہارا، اور ایسے قرآن میں کہ جس میں ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے۔ یوں سمجھے کہ کوئی خط لکھتا ہے کسی کو، اور خط میں جس آدمی کے بارے میں یا جس دوست کے بارے میں ذکر کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے صاحب خط میں اگر ہمارا ذکر ہے پڑھو۔ وہ ایک دلچسپی کے ساتھ، شدت احساس کے ساتھ وہ کہتا ہے صاحب خط پڑھو، ہمارا اس میں ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم بات ہے فی ذکرکم، خط ہمارا ہے، لکھنے والے ہم ہیں، لکھوانے والے ہم ہیں، لیکن ذکر اذکار کن کا ہے؟ فی ذکرکم، اے مسلمان ذکر اذکار، اے انسان ذکر اذکار، اس میں سارے کا سارا تیرا ہے۔ افلا تعقلون، کتنے بڑے تعصب کا مقام ہے کہ ذکر تمہارا، اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ اول تو ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، اور اگر پڑھ لیا اللہ پر احسان جتانے کے لیے تو کیا کریں گے؟ بلا سوچے سمجھے۔ افلا تعقلون، کیا واقعی تم نے فیصلہ تو نہیں کر لیا کہ تم نے قرآن میں عقل سے، فہم سے، بصیرت سے کام نہیں لینا؟ کیوں تم عقل و بصیرت کے چراغ گول کر کے قرآن دیکھ رہے ہو؟ تو جس بات پر تنبیہ اور سزمش کی تھی رفقائے محترم، اسی کا آج ہم ارتکاب کر رہے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے نہیں صاحب، نہیں اللہ سن لے، ہم تو عقل سے کام نہیں لیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کے حضور میں کہ جس بات سے روکا گیا تھا اسی کے ارتکاب میں ہم دلیر ہو رہے ہیں۔ تو کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ اگر اس قرآن میں انبیاء ما سبق کے جو واقعات ہیں، اگر ان کا تعلق صرف حضور علیہ السلام کے حوالے ہی سے ہو کہ ان کے دل اور دماغ کو ثبات دینا اور حق کی ڈیمانسٹریشن کروانا مقصود تھی، تو امت کو چھٹی ہوئی، امت کے حوالے سے کچھ بھی نہ ہوا۔ لیکن نہیں، یہ قرآن ہے، یہ صرف حضور علیہ السلام کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان کو منزل مراد تک پہنچانے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ امت، بلکہ تا قیامت جو انسانیت ہے
ان کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان بھی اسی میں ہے. اس لیے آگے ارشاد فرمایا وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور فرمایا کہ مومنوں کے لیے دو چیزیں ہیں، موعظہ و ذکرہ. موعظہ و ذکرہ یعنی اوپر دو چیزیں ہیں حضور علیہ السلام کے لیے، تثبیت فؤاد اور حق کی ڈیمانسٹریشن، حق کے غلبے کی ڈیمانسٹریشن. اور اہل ایمان کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں موعظہ ہے اور ذکرہ ہے للمؤمنین. اس میں پہلی بات تو یہ غور طلب ہے رفتہ محترم، للمؤمنین، للعرب نہیں فرمایا، للمہاجرین نہیں فرمایا، للانصار نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ للذین آمنوا. یعنی الذین آمنوا بھی اگر کہہ دیا جاتا تو بات کافی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کے لیے اس میں دو چیزیں موعظہ و ذکرہ. لیکن الذین آمنوا کہنے کی بجائے للمؤمنین، للمؤمنین اس میں فاعل کا جو استعمال ہے اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو ان حقائق پر ایمان لا کر اس کو عمل میں ڈھالنے کے لیے جو ہم وقت اپنے آپ کو تیار کر لیں، یعنی ایمان اور ان کے تقاضوں سے جو اپنے آپ کو، اور ان کا مفہوم کیا ہے، اور پھر ان چار چیزوں کا جو دو یعنی دو جوڑوں کی شکل میں ہیں ان کا باہمی تعلق کیا ہے. تو موعظہ رفقائے محترم واو این زے جسے واز کہتے ہیں. تو واز کا عربی زبان میں اصل معنی جو ہے وہ جہاں مثلا پانی ہو یا مثلا شہد ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جو کسی کے لیے انتہائی طور پر نفع بخش ہو، نافع ہو، لیکن کسی طرح وہ وہاں پہنچ نہ سکتا ہو، یا مسافت دور ہو، راستے میں آبسٹیکلز ہیں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں کی وجہ سے اس کا وہاں پہنچنا مشکل ہے. تو کوئی دوسرا فرد عذرائے غمخواری، غم گساری، شفقت، رحمت چلا جائے اور وہ چیز اٹھا کر لے آئے اور لا کر اس کے حضور میں پیش کر دے، اس کے ہاتھ میں تھما دے، اس کو لا کر دے دے، تو اس عمل کو عربوں کے ہاں واز، اور ہمارے ہاں جو واز ہے اگر اس کی حقیقت پہ ہم غور کریں تو وہ بھی یہ ہے، گویا کہ ایک شخص ہمارے سامنے اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے، اپنی زندگی کے جو اس کے زندگی بھر کے جو تجربے ہیں، ان تجربوں کا جو ماحصل ہے، اس کا جو اس نے ساتھ جوہر اور نچوڑ نکال لیا ہے، ان واقعات میں زندگی بھر کا جو اس کا ٹرائل ہے، سٹرگل ہے، جدوجہد ہے، اس سٹرگل سے، جدوجہد سے جو اس نے ماحصل نکالا ہے، خلاصہ نکالا ہے، جوہر نکالا ہے، وہ آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہے، آپ کو دینا چاہتا ہے. اور قرآن حکیم میں اس کی جو بڑی نمایاں مثال ہے وہ سیدنا لقمان علیہ السلام کی، کہ حضرت لقمان فرمایا بیان کرو کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وعظ کیا، وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو وعظ کر رہے تھے، مراد یہ ہے کہ زندگی بھر کا جو ان کا علم تھا، حکمت تھی، دانائی تھی، زندگی بھر کے تجارت تھے، ان کا جو نچوڑ تھا زندگی بھر کا، وہ جب وہ اپنے بیٹے کو منتقل کر رہے تھے، ٹرانسفر کر رہے تھے، دے رہے تھے. اور اسی میں رفقائے محترم انسانی ارتقاء ہے. انسانی ارتقاء کی ساری لیم واز ہے. حیوان کا بچہ بڑی جلدی وہیں سے زندگی شروع کرتا ہے جہاں اس کے باپ نے کی ہوتی ہے، بڑی جلدی. انسان کو وقت لگتا ہے. انسان حیوانوں کے اندر انواع حیوانی میں اس حوالے سے بہت پیچھے ہے کہ اس کو شاہراہ حیات پر قدم رکھنے کے لیے سال ہر سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک مرغی کا چوزا لے لیں یا بلی کا بچہ لے لیں یا پرندے لے لیں، وہ کم از کم یعنی مدت کے اندر
اپنی جو نو کی شرح حیات ہوتی ہے بہت جلدی اس پر فائز ہو جاتے ہیں. انسان بہت بعد میں آتا ہے انواع حیوانی کے مقابلے میں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، انواع حیوانی میں ایسا کم ہوتا ہے کہ جو اسلاف ہیں، یعنی جو پہلے جنہوں نے سفر حیات شروع کیا تھا، وہ زندگی کے جو تجارب ہیں، محاصل ہے، وہ اپنے بیٹوں کی طرف منتقل نہیں کر سکتے. ہر حیوان کا بیٹا یا بچہ جہاں سے داخل ہوتا ہے وہیں رہتا ہے. اس میں کوئی ارتقاء یا کوئی ڈپازٹ کرنے کا عمل یا باپ سے بیٹوں کی طرف جو علم یا حکمت یا تجارب کا انتقال ہے یہ نہیں ہوتا. لیکن انسانی ارتقاء سارے کا سارا اس بات پر ہے، اور یہ کبھی سورہ والنازعات کے اندر جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس کا اگر آپ غور تدبر سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انسانی ارتقاء جو ہے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں جن 5 مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے چوتھا مرحلہ کیا ہے کہ جو کچھ ہم حاصل کر لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کمپیٹ کریں، مقابلہ کریں، دوسروں سے آگے بڑھیں، اور پھر ہم اس کو مدون کر کے اگلی نسل کی طرف منتقل کرتے ہیں. تو ہر یعنی جو آگے بڑھنے والی قوم ہے یا نو ہے یا باپ ہے، اس کا جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ نہ اپنے بیٹے کی طرف، اخلاق کی طرف، یہ جو ہے یہ عمل واضح ہے. اور اس میں دراصل پوری جو وحی ہے اور وحی کا پورا پروسیس ہے اور وحی کا جو محصل ہے وہ ایک لفظ میں چھپا ہوا. یعنی عقل انسانی جو ہے وہ اجزاء، حقائق کو اجزاء میں تقسیم کرتی ہے، اور جزوی طور پر جز کے طور پر وہ حقیقت کی طرف پہنچتی ہے. ایرر اینڈ ٹرائل کے حوالے سے بڑا وقت لگا کر، بڑے نقصانات کر کے، اور وہی کا پروسیس جو ہے وہ اکانومائی کر دیتا ہے. اس میں اکانومی ہے ٹائم کی، سٹرگل کی، جدوجہد کی، اور وہ اس حوالے سے شارٹ کٹ ہے کہ جہاں پر عقل انسانی نے تجرباتی طور پر صدیوں میں پہنچنا ہوتا ہے، اور وہ بھی شاید زگ زیگ طریقے سے کتنی یعنی جانی اور مالی قربانیاں دے کر، نقصان اٹھا کر، تو وہی اس تمام سٹرگل اور جدوجہد کو مختصر کرتے ہوئے اور محفوظ طریقے سے قافلے کو منزل تک پہنچاتے ہوئے وہ جو عمل ہے اس کا، یا جو اس کا آؤٹ پٹ ہے، یا اس کا جو محاصل ہے، یا اس کا یہ جو فنکشن ہے، یہ سارے کا سارا یہ واضح ہے. گویا کہ ارتقاء بشر میں یا نوع انسانی کو منزل مراد تک پہنچانے میں، یا آپ کو یا مجھے منزل مراد تک پہنچانے کے لیے جو گائیڈنس درکار تھی، جو رہنمائی درکار تھی، اس کو یہاں پر واز کے ایک لفظ میں تعبیر کر دیا گیا. اس حوالے سے ایک واقعہ ہے تاریخی طور پر رفقان محترم کے برطانیہ کا ایک بہت بڑا ڈرامہ نویس جسے برنارڈ شاہ کہتے ہیں، جارج برنارڈ شاہ، اس کا ایک ڈرامہ ہے جس کا نام ہے آرمز اینڈ مین. آرمز اینڈ مین. تو کسی کرٹک یا نقاد نے اس کے اوپر یہ تنقید کی یا اپریسیشن کہہ لیں، اس کی داد دی اسے، اور یہ کہا کہ یہ جو ڈرامہ ہے ون ایکٹ پلے شاہ نے جو لکھا ہے، تو یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح یہ ڈرامہ لکھ کر شاہ جو ہے وہ شیکسپیئر سے آگے نکل گیا، اور یہ جو اس کا محبت ہے شاہکار برنارڈ شاہ یعنی شیکسپیئر کا، یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح آرمز اینڈ مین میں جو فنکاریت ہے یا جو صلاحیتیں ہیں یا جو حذاقت فن ہے وہ شیکسپیئر سے بھی بہت آگے. تو برنارڈ شاہ نے جب یہ الفاظ پڑھے تو ہم جیسے یعنی کوئی تو اور ہی کوئی تاثر لیتے، تو اس نے برنارڈ شاہ نے ایک ہی جملہ کہا رفقائے محترم، اور یہ بات بڑی پتے کی اور سبق کی اس نے کہی. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں شیکسپیئر سے بڑا نہیں ہوں، میں خود اپنا مقام جانتا ہوں، اور آرمز اینڈ مین کی بھی حقیقت مجھے معلوم ہے. صرف اتنی بات ہے کہ جو شیکسپیئر ہے جہاں پر اس کا کام ختم ہوتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک مقام پر یا مکان پر ایک دیوار ہے، مکان ہے، تو جہاں پر جا کر اس کی ہائٹ ختم ہوتی ہے، اگر وہاں کوئی شخص جا کر اپنا پاؤں رکھے، قدم وہاں جا کر رکھے، تو لازمی
بات ہے کہ اس کا قد جو ہے وہ 12, 13, 18 فٹ اونچا نظر آئے گا، لیکن اگر وہ دیوار درمیان سے ہٹا دی جائے تو پھر وہ بہت چھوٹے قد والا اور بونا ہو جائے گا۔ تو نادشاہ نے یہ کہا رفقا محترم کہ بات یہ ہے کہ شیکسپیئر کے جو تجربات ہیں، اس کا جو محصل ہے، اس کے جو کچھ اس نے دینا تھا اس نے جو دیا ہے، تو وہاں سے میں نے اپنے کام کا آغاز کیا، وہاں سے ہم شروع ہوئے۔ تو اس حوالے سے میں بڑا نظر آتا ہوں، بڑا میں نہیں ہوں۔ اگر درمیان میں سے وہ نکال لیا جائے جو شیکسپیئر ہے تو میں بہت بونا ہوں۔ یہی دراصل زندہ اور مردہ قوموں کا فرق ہے کہ زندہ قوم میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والا پہلے کی جو بنیاد ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، محصل ہوتا ہے، اس کو ریکگنائز کرتا ہے، پوسٹ کرتا ہے اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھتا ہے۔ تو ردے پر ردہ لگتا اٹھتا چلا جاتا ہے، بقول حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے کہ جب ردے پر ردہ لگاتے چلے جائیں تو عمارت قائم ہو جاتی ہے، اور اگر ہر آنے والا جو ہے وہ پچھلے کی بنیاد کو گرا دے، جو 4 اینٹیں پہلے رکھی ان کو گرا دے، ہر کے آمد عمارت نوساخ، ہر آنے والا پہلے کدال سے ماضی میں جو اچھے ان سب کو گرانا شروع کر دے، گرانے ہی میں ساری عمر گزر جائے گی اور کوئی پازیٹیو اچیومنٹ جو ہے وہ افراد اور اقوام کا نہیں ہو سکے گی۔ تو اس میں یہ سبق دیا گیا کہ ہم اپنے بزرگوں کو، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کے جو نیک کارنامے ہیں، اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو ہم اپنے اندر جمع کریں، اپنی ذات میں ان کو محفوظ رکھیں، ان کا ذکر جمیل ہو، اور یہ آنے والوں کے اندر ذکر جمیل کا قائم رہنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، کیا کہ اے پروردگار وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ آخرین جو آنے والے آئیں وہ ان کے اندر کیا ہو، لسان صدق فی الآخرین، آنے والوں کے اندر میرا ذکر صداقت کے ساتھ ہو، امانت کے ساتھ ہو، محسن انسانیت کے حوالے سے میرا ذکر ہو۔ اور قرآن نے کہا سلام علی ابراہیم، تو میری مراد یہ تھی کہ موعظہ کا لفظ جو واعظ سے ہے تو اس میں یہ مقصود ہے کہ اے نوع انسانی یا اے اہل ایمان، تمہیں بھی منزل مراد تک پہنچنے کے لیے جو ہدایت، جو رہنمائی درکار ہے، وہ جوہر کے طور پر، خلاصے کے طور پر، ایسنس کے طور پر، وہ ساری کی ساری وہی نے نکال کر تمہیں دے دی ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی وہ ذکر، اور یہ ذکرہ جو ہے یہ فعلہ کا وزن ہے اور یہ مصدر ہے، اور اس کا مصدر ہے۔ اس کے اندر علماء نحات میں، علماء صرف میں تھوڑا سا یعنی ان کی آراء کا اختلاف ہے۔ اختلاف کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں وسعت ہے کہ یہ مجرد سے ہے، ذاکرہ یذکروں سے ہے، یا ذکرہ یذکروں سے ہے، یا تذکرہ یا تذکروں سے ہے۔ یعنی ذکرہ جو ہے یہ 3 افعال کے حوالے سے استعمال ہو سکتا ہے، مجرد کے حوالے سے ذاکرہ یذکروں، اور مزید فی ذکرہ یذکروں، اور تیسرا ہے تذکرہ یا تذکر۔ اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس ذکرہ کو ان تینوں کا محصل سمجھیں۔ تو جب یہ تینوں کا محصل ہو جائے گا تو اس میں پھر ایک تین اس کے رخ یا پہلو نکلیں گے، اور اس میں ذاکر ہونے کا عمل بھی آ جائے گا، مذکر ہونے کا عمل بھی آ جائے گا، اور متذکر ہونے کا پہلو بھی آ جائے گا۔ اور پھر یہ ذاکر، یہ مذکر، یہ متذکر، یہ 3 پہلوؤں کو جب ہم کتاب اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، اور تینوں پہلوؤں سے جب کتاب اللہ کے جو ذکر کے پہلو ہیں یا اوصاف ہیں ان کو جمع کریں گے تو ایک نیا موضوع اور ایک نیا بیان ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ ذکرہ کا معنی یعنی تمہیں ذاکر بنانا، تمہیں مذکر بنانا اور تمہیں متذکر بنانا مقصود ہے۔ تو جہاں تک پہلا ذکر ہے رفقا محترم، یہ ذکر کیوں ہے؟ ایک تو اسی حوالے سے کہ قرآن خود ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
لیکن ذکر جو قرآن ہے اس کو عربی میں ذکر کہتے کیوں ہیں؟ اس کو ذکر کہتے کیوں ہیں؟ تو یہ پھر تھوڑا سا مسئلہ بن جائے گا علم اشتقاق کا، فلالوجی کا، کہ یہ ذکر اور ایک انسان ذکر اور انثی کا مجموعہ ہے۔ انسان کو جب وہ مذکر ہوتا ہے تو ذکر کیوں کہتے ہیں؟ تو بس وہ جو انسان ذکر ہے تو انسان کو دراصل مرد بنانے والا، اس میں مردانگی پیدا کرنے والا، جوہر مردانگی پیدا کرنے والا، اسے باپ بنانے والا، اسے خلاق بنانے والا، اس سے عمل تولید کروانے والا جو سسٹم اور نظام ہے وہ ذکر ہے، اور اس کا محصل جو ہے وہ ذکر ہے۔ یعنی انسان کو صحیح معنی میں، جس طرح شاعر نے کہا کہ بہت افسوس کہ آدم جو ہے وہ ابھی انسان کو میسر نہیں ہے انسان ہونا، آدم کو میسر انسان ہونا، تو انسان کو انسان بنانے والا، اس حوالے سے بشر کیا ہے، آدم کیا ہے، انسان کیا ہے، اور پھر الانس کیا ہے۔ تو یہ جو بشر کے ساتھ جو آدم کا تعلق ہے، آدم کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے، انسان کے ساتھ جو انس کا تعلق ہے، انس کے ساتھ جو اناس کا تعلق ہے، تو یہ بھی 5 مراحل ہیں۔ تو ان 5 مراحل کے اوپر جو ہے جو لفظ حاوی ہوگا وہ ہوگا ذکر، اور ذکر کو ذکر بنانے والا وہ ہوگا ذکر۔ تو پہلے مرحلے میں انسان کو صحیح معنی میں مرد بنانا، اس میں جوہر مردانگی پیدا کرنا، مردانگی کے اوصاف و کمالات پیدا کرنا، اسے ذکر اور اب بنانا، اس کو صاحب اولاد کرنا، اس سے نوع انسانی کے اندر ایک نظام نو جو ہے اس کی تخلیق اور ایجاد کرنا، تو وہ جو پروسیس ہے وہ ذکر ہوگا۔ اور جب ایک فرد جو ہے وہ اس میں کامل ہو جائے گا تو وہ مذکر کہلائے گا، اور جب وہ کمال متعدی ہو جائے گا تو وہ متذکر ہو جائے گا۔ اور ان انفرادی دائرے میں، اجتماعی دائرے میں اور بین الاقوامی دائرے کے اندر، ان یعنی تینوں دائروں کے اندر جو لفظ حاوی رہے گا وہ ہوگا ذکرا و ذکرا للمؤمنین۔ تو ایمان والوں کو انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر جو ان کے اندر جوہر مردانگی پیدا کرے گا وہ کیا ہے، وہ ذکر ہے۔ تو اب یہاں پر ہم ایک تو اہل ایمان کے لیے موعظہ اور اہل ایمان کے لیے ذکر، اب اس کے بعد ہم اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں کہ انبیاء ما سبق کے جو واقعات ہیں، ابھی ہم آج کے درس میں ان کو ترتیب کے حوالے سے نہیں لے سکتے، مثالوں کے حوالے سے ہم لیں گے، 1-2 مثالیں لیں گے تاکہ اس کو ہم یعنی واضح کر سکیں کہ یہ جو موعظہ اور ذکرہ کا پہلو ہے یہ انبیاء ما سبق کے حوالے سے کیسے ہے۔ تو اس میں اس سورہ ہود کے بعد فوری طور پر آگے سورہ یوسف آ رہی ہے، اور سورہ یوسف کے اندر یہاں پر نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ جو آیت نمبر 2 ہے کہ ہم آپ کے سامنے نقص علیک، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں احسن القصص، احسن القصص، احسن القصص۔ ہمارے ہاں قرآن میں تو احسن القصص ہے قاف کی زبر کے ساتھ، لیکن ہمارے ذہنوں میں قصص ہے کہ سورہ یوسف میں جو قصہ ہے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا، وہ کیا ہے، بہترین قصہ ہے، یعنی قصوں میں سے بہترین قصہ۔ یہ قرآن نہیں ہے، احسن القصص ہے، قصص نہیں ہے۔ اگر کاف کی زیر ہوتی قصص ہوتا تو اس کا معنی ہوتا قصے کی جمع قصتن، مفرد، قصص اس کی جمع، لیکن یہ قصص ہے رفقہ محترم، اور اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کو یہود کے ہاں بھی بیان کیا جاتا ہے، نصارہ کے ہاں بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان کے ہاں یہ صرف قصہ ہی ہے۔ لیکن اس میں عالم انسانی کے اندر جو جمال پیدا کرنا مطلوب ہے، جمال و کمال کے جن مظاہر سے امت مسلمہ کو، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو جس جمال و کمال سے مزین کرنا ہے، آراستہ کرنا ہے، وہ آراستگی و پیراستگی جس حوالے سے بیان ہوئی ہے
اس بیان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن سے احسن القصص، قصص نہیں. تو خیر یہ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان واقعات میں آیات ہیں للسائلین، ان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یہ واقعات جو ہم بیان ان میں آیات ہیں للسائلین، وہ ضرورت مندوں کے لیے. اب ہم سورہ یوسف تو ساری پڑھ جائیں گے، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ سورہ یوسف میں کون سی آیات ہیں کہ جن آیات کی طرف اشارہ کرنا اور ان سے بہرور کرنا سورہ یوسف کا مقصود ہے. یعنی سورہ یوسف ساری پڑھ جائیں گے، احسن القصص مولانا غلام حسین صاحب، غلام رسول صاحب، عبدالستار ساری ختم کر لی، لیکن یہ قصص کے اندر یا احسن القصص کے اندر آیات کون سی ہیں؟ وہ آیات کون سی ہیں کہ جن کی طرف رہنمائی کرنا مطلوب ہے؟ وہ کون سی آیات ہیں؟ اور ان آیات کے اندر موعظہ اور ذکرہ کیسے ہے؟ اور ان آیات سے کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ حق جو ہے وہ غالب آئے گا اور باطل جو ہے وہ ناکام و نامراد ہوگا؟ کیسے؟ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پوری سورہ پڑھ لینے کے بعد، پوری کتاب قصص المحسنین پڑھ لینے کے بعد، وہ جو قرآن کی بتائی ہوئی آیات تھی وہ آج ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی رفقائے محترم کہ قرآن کی جو اپروچ ہے، قرآن کا جو موقف ہے، قرآن کا جو نقطہ نظر ہے وہ اور ہے، اور مفسر قرآن کا نقطہ نظر اور ہے، کا حق اور ہے، ہمارا حق اور ہے. حق اور باطل کا جو قرآنی کنسیپٹ ہے وہ اور ہے، اور فقہی اور روایتی حوالے سے جو حق اور باطل کا تصور ہم نے اخذ کیا ہوا ہے وہ اور ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ حق غالب آتا ہے، حق مغلوب نہیں ہوتا. الحق یعلو واللہ یعلی علیہ، حق غالب آتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں اور اس حق کے جو نمائندے ہیں ان کی قدم قدم پر رفقائے محترم پسپائی ہے، پٹائی ہے. آج آپ دیکھ لیں اخبارات میں جو عرب بھائیوں پر جن پر ہمیں تقیہ اور امید تھی، تو انہوں نے پاکستانیوں کو وہاں سے نکال دیا، اس لیے کہ بابری مسجد کے ضمن میں مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے، بنگلہ دیشیوں نے احتجاج کیوں کیے؟ تو احتجاج کرنا بابری مسجد پر اتنا بڑا جرم ہے کہ امارات والوں نے مسلمان کارکنوں کو، مزدوروں کو، جو وہاں عمال تھے ان کو نکال دیے. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ، جس کے ہم نے خلیجی جنگ میں سب کچھ داؤ پر لگا دیا، تو وہ آپ دہشت گرد قرار دینے پر تلا ہوا ہے. اور ابھی آج ہمیں دھمکی ملنے والی ہے یا مل چکی ہوگی کہ انڈیا کے بارے میں تم کوئی ایسی بات نہ کرو. تو جس طرح رفقائے محترم بلاد عربیہ کے لیے اسرائیل اپنے طور پر کچھ نہیں ہے، وہ یورپ کا اعلی کار ہے، یورپ نے اس کو تھانے دار بنایا ہے. تو یہی حال یہ جنوبی ایشیا کے اندر افغانستان، آپ ترکستان، ماوراء النہر، ان اسلامی ممالک اور ریاستوں کے اندر جو دبانے کا عمل ہے وہ یورپ نے انڈیا کے توسط سے اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے. اور حنود اور یہود اس مسئلے میں دونوں متحد ہیں کہ عالمی سطح پر اسلام جو ہے وہ اس مقام پر نہ چلا جائے، دوبارہ وہ نہ حاصل کر لیں. تو میری مراد ہے کہ حق وہ کون سا تھا رفقائے محترم کہ جس میں غالب آنے کا لازمی عنصر تھا، اور وہ کون سا باطل تھا کہ جس کی مغلوبیت جو تھی وہ طے تھی. تو ہم نے حق کو شرعی مفہوم دے دیا، اور نماز، روزہ اور ان مظاہر کو ہم نے کہا یہ حق ہیں، اور ان اعمال کو کر لینے کے باوجود ہم آج مغلوبیت کی حالت میں رہ رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اندر سے آپ کا اور ہمارا نہیں تو کم از کم سوچنے سمجھنے والا جو نوجوان ہے وہ اس اعتماد سے محروم ہو گیا ہے. وہ قرآن میں آپ سے سنے گا اور پڑھے گا کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے. لیکن مشاہدہ اس کا یہ ہے کہ جتنا بڑا ظالم ہے اتنا وہ بڑا کامیاب ہے.
وہ آپ سے سنے گا کہ حق جو ہے وہ غالب آتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا، اور پھر وہ خالی کائنات میں دیکھے گا کہ جتنے اپنے آپ کو اہل حق کہنے والے ہیں عالمی سطح پر بھی ان کے لیے پسپائی ہے، اور جس قومی دائرے کے اندر جہاں جہاں بھی وہ نماز روزہ اور اعمال مذہب کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ جو دوسرے ہیں ان کے ماتحت ہیں، ان کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ جو فیتھ ہے، اس کا کنوکشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ شیک ہو چکا ہے، اور یہ وہی عمل ہے کہ جس کو ہم نے سورہ شورى کی آیت نمبر 14 اور 15 میں پڑھا تھا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ تو حق کے حوالے سے رفقا محترم حق جو ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کے لیے آپ ہمیشہ سورہ رات اور اس کی آیت نمبر 17 اور 18 کو سامنے رکھ لیں، تو وہ تمام مقامات کے جس میں خلق اللہ السماوات والارض بالحق کہ زمین و آسمان حق کے ساتھ، قرآن کا نزول حق کے ساتھ، رسولوں کی بعثت حق کے ساتھ، ان تمام مقامات کو سمجھنے کے لیے بس آپ ایک مقام سو ہے سورہ رات اور آیت نمبر 17 اور 18۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ماقبل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بیان فرمایا ہے طے کہ بارش ہوتی ہے یا برف جو ہے وہ پگھلتی ہے، اور ندیوں اور نالوں اور دریاؤں میں پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اس پانی کی اوپر جھاگ جو ہوتی ہے وہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور پانی اس کے نیچے دبا ہوا یا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر بھی ان کہتا ہے کہ جھاگ کامیاب ہے کیونکہ اوپر ہے، اور پانی مغلوب ہے کیونکہ چھپا ہوا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، لیکن کچھ وقت کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو جھاگ ہے، کوڑا کرکٹ ہے، تو وہ سارے کا سارا بائی پیسج آف ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اپنی موت مر جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ چیز جو الناس کے لیے نافع ہوتی ہے، الناس کے لیے، يَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نہیں فرمایا، يَنفَعُ الْمُتَّقِينَ نہیں فرمایا، يَنفَعُ النَّاسَ، الناس کے لیے جو چیز نافع ہوتی، جس طرح پانی، تو الناس کے لیے جو چیز نافع ہوتی ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر ثبات عطا کرتا ہے، استحکام عطا کرتا ہے، ٹھہراؤ عطا کرتا ہے، اس کے لیے ٹھہراؤ ہے، ثبات ہے، جماؤ ہے، استقرار ہے۔ اور وہ کہ یذهب جفاء، کہ جو پھیلاؤ تو اس کا بہت ہو، پھیلی ہوئی ہو، چھائی ہوئی ہو، ایک چیز کو اس نے اپنے اندر دبایا ہوا بھی ہو، لیکن اس میں نفع بخشی نہ ہو، فیض رسانی نہ ہو، تو وہ باطل ہے، اور اس کا مٹ جانا اٹل ہے، آج مٹے یا کل مٹے۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے قذالک، اور اس طرح اللہ بیان فرماتے ہیں حق اور باطل کو۔ حق کیا ہے؟ حق پانی ہے، اور باطل کیا ہے؟ جھاگ باطل ہے۔ تو الناس کے لیے جو چیز نفع بخش ہے رفقا محترم وہ حق ہے۔ تو فرمایا کہ جہاں بھی انسانیت کے لیے نفع بخش و فیض رسانی ہو، ایک طرف ہیومینٹی آن دا ہول کے لیے نفع بخش و فیض رسانی ہے، ایک طرف صرف ایک سیٹ کے لیے ہے، تو حق اور حق کے اندر بھی تصادم ہو سکتا ہے، لیکن اس معنی میں کہ ایک محدود دائرے کا حق ہے، ایک اس سے وائڈر دائرے کا حق، یعنی یا تو کشمکش باطل اور باطل کے مابین ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا باطل ہوتا ہے، ایک بڑا باطل ہوتا ہے، یا حق اور باطل کی کشمکش، ایک طرف خالص حق اور دوسری طرف ملاوٹی حق، آمیزش اس میں ہو چکی ہے محرف حوالے سے، یا مجرد حق خالص اور خالص باطل۔ یہ نبی کی اپنی زندگی میں جو ایک طرف خالص حق اور دوسری طرف باطل ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور بعد میں محرف اور غیر محرف کے مابین کشمکش رہتی ہے۔ تو میری مراد یہ تھی کہ یہ جو حق اور باطل ہے رفقا محترم، اس کو کائنات کے حوالے سے اور نفع بخش و فیض رسانی، تو جس میں الناس کی نفع بخش و فیض رسانی ہے وہ حق ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مذمومہ مفاد ہے، جو ایک محدود طبقے کے حوالے سے جو فائدہ ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ہاں جی، مراعات یافتہ طبقے کے مفاد میں جو چیز ہے وہ اس کے مقابلے میں باطل ہے،
اگرچہ اس میں اس حوالے سے نفع بخشی ہو اپنے دائرے کے حوالے سے، محدود طبقے کے حوالے سے، کلاس کے حوالے سے۔ تو یہ جو چیز فرمائی کہ ہم آپ کے سامنے حق اور باطل کو مشاہداتی طور پر سامنے لانا چاہتے ہیں، تو انبیاء ما سبق کے یہ واقعات جو ہیں رفقائے محترم، اس میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ حق کس طرح غالب آئے گا اور باطل جو ہے وہ کس طرح نامراد ہوگا، معدوم ہوگا۔ تو ان واقعات کے یعنی حوالے سے ایک اور مقام سورہ القصص سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 3 اور 4، یعنی اگر آپ پڑھیں تو آسین میم سارے واقعات بیان قرآن کہتا ہے نتلو علیکا، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کے واقعات، اور ان واقعات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بالحق، وہی بات کہ ہم بتائیں گے کہ یہ کس طرح حق جو ہے جو الناس کے لیے نافع ہے وہ کس طرح کامیاب ہوا، اور اس کے مقابلے میں جو باطل تھا وہ کس طرح ناکام و نامراد ہوا۔ اور پھر فرمایا ان واقعات کے اندر جو ایمان لانے والے ہیں، جو علم کے متمنی ہیں، ان کے لیے آیات ہیں۔ اب ہم سورہ القصص ساری پڑھ جائیں گے، لیکن اس زاویہ نظر سے نہیں پڑھیں گے کہ حق اور باطل کی کشمکش کس حوالے سے تھی اور حق کیسے غالب ہوا اور باطل کس طرح ناکام و نامراد ہوا، اور آج کے حوالے سے آج جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں اس میں حق کی کون کون سی شکلیں ہیں اور باطل کی کون کون سی شکلیں ہیں، قرآن اس کے لیے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور کس طرح ہم حق والوں کا ساتھ دیں اور باطل کے خلاف سرگرم عمل ہو جائیں، کیونکہ یہی ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصود ہے۔ تو اگر ہم ان آیات کو یا ان صورتوں کو یا انبیاء کی ان سیرتوں کو مجرد اس حوالے سے پڑھتے رہیں کہ ٹھیک ہے جی پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو یہ قرآن فہمی کا یا قرآن سمجھنے کا انبیاء نبوی طریقہ کار نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے تبھی نافع ہے کہ جب ہم آج کے جو حق کے مزار ہیں جی ان کو پہچان کر ان کے دست و بازو بنیں، بلکہ ان کی قیادت کریں، اور جو آج کے باطل والے ہیں ان کے خلاف ہم سرگرم عمل ہو، تو پھر تو ان واقعات کا مقصود جو ہے وہ ہمیں صحیح معنی میں ہاتھ لگے گا۔ اور اگر یہ نہ ہوئی تو یہ اسی طرح کی ہوگی کہ جس طرح ثواب کے حصول کے لیے مختلف مذاہب کے اندر یا ہمارے مسلمانوں کے اندر مذہب کے حصول کے لیے تلاوت قرآن ہے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو وہاں مردوں کو ثواب ہوگا اور ہمارے لیے ذہنی عیاشی کا سامان ہوگا، لیکن یہ دونوں طریقے نبوی طریقہ کار سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے تمہید کے طور پر انبیاء ما سبق کو اور ان کے واقعات کو سمجھنے کے لیے جو ماسٹر کی ہے، شاہ کلید ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، اس پر سوالات نماز کے بعد، اور اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ اگلے دروس میں ہوگی، اور اس میں ہم سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات وہاں سے بات شروع کریں گے، اور اس میں فوری طور پر جن حوالوں سے ہمیں